اچھا، آپ لوگوں میں سے کچھ لوگ انٹرسٹڈ تھے کہ یہاں پر جب گریجویشن کے بعد وہ ٹوپیوں والا ایک جب اولادیں کامیاب ہو جاتی ہیں نا تو اس اور واقعی ہم ساری عورتیں جو ہیں نا یہ ساری ناکام۔ السلام علیکم جی، ویلکم بیک۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آئی ہوپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے انشاءاللہ۔ اچھا، میں نا اپنے موبائل کی جو کیمرہ سیٹنگ تھی اس کے ساتھ کچھ پنگے لے بیٹھی ہوں، اور جو کہ مجھے مہنگے پڑ چکے ہیں۔ کہتے ہیں نا کہ ہر جگہ پہ پنگے نہیں لینے چاہیے، کہیں نہ کہیں سے آپ کو زیادہ نقصان ہو سکتا ہے، تو بس میں نے بھی کچھ ایسا ہی کیا اور مجھے بھی رزلٹ ایسے ہی ملا۔ یہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں یہ میرے پنگوں کا بہترین آپ کو نتیجہ نظر آ سکتا ہے، کیونکہ یہ 1-2 دن پہلے کی کلپس ہیں، تو ابھی تو فائنلی الحمدللہ وہ فکس ہو گیا ایشو۔ لیٹس سی وہ کتنا فکس ہوا ہے۔ بہرحال وہ بھی میں نے اسی طرح سے تجربے کر کے ہی دیکھا ہے۔ آج کل یوٹیوب ہمارا بہترین استاد ہے، یہ تو بات بالکل ٹھیک ہے کہ وہاں سے ہم بہت ساری ہیلپ لے سکتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یوٹیوب پہ بہت سارے نکمے اور نکھٹو لوگ بھی بیٹھے ہیں جن کا کام صرف اور صرف لوگوں کو مس گائیڈ کرنا ہے۔ خیر، ابھی میں وہ سارا سامان وغیرہ نکال رہی ہوں جو کہ ہم اکیا سے لے کے آئے، اور یہ والا جو بلینکٹ ہے یہ ماں لے کے آئی ہے۔ یہ ایسے بالکل لائٹ سا ہے جو کہ آپ صوفے پہ بیٹھے ٹی وی دیکھتے ہوئے تو ہلکا سا اوڑھ کے بیٹھے، لیکن اس کی پرائس جسٹ 25 کرون تھی۔ ہمارے ماں باپ کا ہماری لائفز کے اوپر بڑا گہرا انفلوئنس ہوتا ہے۔ اب میری امی پاکستان بیٹھی ہوتی ہیں، لیکن وہ مجھے ٹائم ٹو ٹائم یاد دہانی کرواتی رہتی ہیں کہ یہ بھی کر لینا، یہ بھی کر لینا۔ اب اگزامپل، امی کو بھگوئے ہوئے باداموں کی بڑی ٹینشن ہوتی ہے، اور یہ جو کلپ ہے نا یہ میں امی کو سیٹسفائی کرنے کے لیے بھی لے لیتی ہوں کہ دیکھ لیں میں نے آپ کی بات پوری کی پوری مانی۔ تو ہماری کامیابیوں میں بھی ماں باپ کی بڑی ہی زیادہ پارٹیسپیشن ہوتی ہے، بلکہ سارا حصہ ہی ماں باپ کا ہوتا ہے۔ لیکن ارد گرد ایسی بہت ساری مثالیں مجھے دیکھنے کو ملی ہیں کہ جب اولادیں کامیاب ہو جاتی ہیں نا تو اس میں تو ان کی اپنی ایبیلیٹیز ہوتی ہیں، مطلب وہ ایسا سمجھتے ہیں، اور اپنی ناکامیوں کا سہرا وہ اپنے ماں باپ کے سر ڈال دیتے ہیں، حالانکہ الٹ ہونا چاہیے، کامیابیوں کا سہرا اپنے ماں باپ کے سر ڈالیں۔ ویسے ایک بات تو ہے کہ آپ کو اپنے والدین کی اصل قدر تب آتی ہے کہ جب یا تو آپ پردیسی بن چکے ہوں یا پھر آپ کے والدین اللہ کے پاس جا چکے ہوں۔ بہت کم اور بہت خوش نصیب لوگوں کو ہی اپنے والدین کے ساتھ رہتے ہوئے ہی ان کی اتنی قدر محسوس ہوتی ہے، کیونکہ والدین کے ساتھ آپ رہتے ہوئے نا ان کی اس طرح سے امپورٹنس کو فیل اس لیے نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ وہ آپ کو ہر بری چیز سے پروٹیکٹ کرتے رہتے ہیں۔ مجھے ایسا پرسنلی فیل ہوتا ہے کہ جب آپ ماں باپ کے ساتھ رہتے ہیں نا تو آپ ایک ایکچوئل میں پریکٹیکل لائف میں جیسے داخل ہی نہیں ہوتے، کیونکہ پیرنٹس کا جو شیل ہوتا ہے وہ اتنا کو مضبوط ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے ہی ایسا بنایا ہے کہ آپ کو پھر نقصان دینے والی چیزیں آپ کے قریب آ ہی نہیں سکتی۔ تو بس یہ اس ساری بات کا جو لب لباب ہے نا وہ یہی ہے کہ جن کے والدین زندہ ہیں، حیات ہیں، تو وہ اپنے والدین کی بہت بہت زیادہ قدر کریں، کیونکہ یہ نعمت ہر کسی کو اور ہر وقت میسر نہیں ہے۔ دال ماش تو ویسے بھی میری موسٹ فیوریٹ دالوں میں سے ہے، لیکن آج مجھے اس لیے زیادہ خوشی ہو رہی تھی کیونکہ میں نئے برتن میں بنا رہی تھی۔ اچھا، سالن کی کوانٹٹی کم تھی اور پین بڑا تھا، بٹ مجھے یہ تھا کہ میں نے نئے برتن میں کھانا بنانا ہے۔ بس پھر کھانا کھانے اور کھلانے کے بعد پھر میں نیچے چلی گئی تھی۔ میں نے سوچا کہ مشین کا ٹائم بھی لگا لیتی ہوں، کیونکہ سم ٹائم کیا ہوتا ہے کہ بزی ڈیز آ جاتے ہیں تو پھر کپڑے دھونے کا نا بالکل ٹائم ہی نہیں ملتا۔ میرے فریج کو کبھی بھی اتنے برے دنوں کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا جتنا کہ آج کل کر رہا تھا، اور میں نے پھر اپنے آپ کو ہمت دلائی کہ اٹھ سویرا، آج تو یہ کام کرنا ہی کرنا ہے۔ اور میں آپ کو نا لٹرلی ایسے کئی دفعہ کہتی ہوں کہ اٹھ جاؤ، کوئی کام دھندا بھی کر لیا کرو تم۔ اس سے نا لائف میں پھر ساس کی کمی نہیں محسوس ہوتی۔ ویسے یہ ہے کہ میرے ہسبینڈ بھی وہ کمی ماشاءاللہ سے بالکل بھرپور طریقے سے پوری کر دیتے ہیں، اور تھوڑی بہت میں خود بھی پوری کر لیتی ہوں۔ اصل میں نا میں نے ساس کا رویہ دیکھا نہیں ہوا، اور میری ساس امی اللہ تعالیٰ ان کو اس جہان میں بہت خوش رکھے اور ان کے درجات بہت بلند کرے، آمین ثم آمین۔ اس لیے مجھے نا تجربہ نہیں ہے ساس کے رویوں کا، مینز میرا پرسنل ایکسپیرینس نہیں ہے، بٹ میں اپنی فرینڈس وغیرہ سے نا وہ سارے قصے کہانیاں سنتی رہتی ہوں کہ ان کی ساسوں کے کیسے رویے ہوتے ہیں۔ خیر، میں نے اپنی ساس کا ویسے سنا ہے کہ ان کا بہت اچھا مزاج تھا، بہت ہی زیادہ ہنس مکھ خاتون تھیں، ہوتی تو ظاہر سی بات ہے کہ زندگی میں مزید رونق ہوتی، ماؤں کی وجہ سے تو زندگی میں بہاریں ہی بہاریں ہوتی ہیں۔ اچھا، ساس کے نام سے نا اچانک ہی مجھے اتنی ایک اچھی امیزنگ سے میم یاد آ گئی، اور میں نے سوچا کہ آپ لوگوں سے بھی شیئر کرتی ہوں، میں بھی کسی نے نہ سنی ہو، کہ عورتوں کا جو اصل دکھ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو ٹھیک کرنے کے بجائے ساس کے بچوں کو ٹھیک کرنے میں لگی رہتی ہیں۔ اب آپ بھی بتائیں، داد بنتی ہے نا اس آدمی کے لیے جس نے بھی یہ سوچا، بہت ہی اچھا۔ اور واقعی ہم ساری عورتیں جو ہیں نا یہ ساری ناکام کوششیں کرتی رہتی ہیں ساس کے بچوں کو ٹھیک کرنے۔ بھئی اپنے بچوں پہ اتنا ٹائم لگا لو، اور اپنا اتنا ٹائم اگر آپ بچوں کی تربیت پہ ہم وقف کریں نا تو اتنے سارے مسائل ہی نہ پیدا ہو، تقریباً ہمارے 80% مسائل تو حل ہو جائیں۔ اور دوسروں کے بچوں کی ذمہ داری آپ کیوں لیں؟ بھئی ساس کا بچہ ہے، وہ جانے اور ان کا کام جانے ہے، آپ کیوں خواہ بیچ میں پنگے لے رہے ہیں؟ اور اگر کوئی مرد حضرات سن رہے ہیں تو وہ زیادہ خوش نہ ہوں، وہ بھی اپنی ساس کی بیٹیوں کو ہی ٹھیک کرنے میں لگے رہتے ہیں۔
اگر اس سے آدھی توجہ بھی وہ اپنے بزنس پہ اپنے کام پہ دیں نا تو ان کے فائنینشیل سارے پرابلمس وغیرہ سالو ہو جائیں. وہ اردو میں کہتے ہیں نا کہ بس یہ ثابت ہوا، تو جی یہ ثابت ہوا کہ اس میم میں تھوڑی سی درستگی کی ضرورت ہے. صرف عورتوں کا یہ دکھ نہیں ہے، مطلب لوگوں کا یہ دکھ ہے کہ وہ اپنے بچوں کو چھوڑ کے ساس کے بچوں کو ٹھیک کرتے رہتے ہیں. اصل میم یہ ہونی چاہیے. باتوں باتوں میں بالکل پتہ ہی نہیں چلا، فریج کا بھی کام وغیرہ ہو گیا اور ابھی میرا دل چاہ رہا تھا کہ میٹھی لسی بناتی ہوں. میٹھی لسی ویسے مجھے پسند بہت زیادہ ہے، بٹ شوگر کی وجہ سے نا میں زیادہ بناتی نہیں ہوں. اوہ بھائی مجھے شوگر نہیں، اللہ نہ کرے، مطلب ویسے چینی کی وجہ سے، میٹھے کی وجہ سے میں تھوڑا پرہیز کرتی ہوں. موسم اتنا زیادہ گرم تھا اور اتنی زیادہ ہیٹ تھی اور اچانک سے اتنی تیز ہوائیں چلنا شروع ہو گئی نا کہ پردے دیکھیں کیسے ہو رہے ہیں. اور مجھے نا اچانک سے راولپنڈی اسلام آباد کا موسم یاد آ گیا، کیونکہ جو پنڈی اسلام آباد سے ہے نا ان کو پتہ ہے کہ جب زیادہ حبس ہو جاتی ہے نا اسلام آباد میں تو بس ایک آدھ دن ہی حبس زیادہ رہتی ہے، پھر بارش ضرور ہو جاتی ہے. اف کیا ہی باتیں ہیں ہمارے پنڈی اور اسلام آباد کی، مطلب اسلام آباد سے کچھ بھی نہیں ملتا. اچھا اگر کسی کو کچھ پتا ہوا تو مجھے بتائے گا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے پاکستان میں نا ہر صوبے کے لوگوں میں بہت زیادہ ڈفرینس ہے، ٹھیک ہے، پاکستان اور انڈیا میں ہو گیا، لیکن شاید یورپ کے کنٹریز میں ایسا نہیں ہے کہ ایک ملک میں اتنا زیادہ فرق ہوتا ہو. ڈائلیکٹ کا فرق ہو سکتا ہے، زبان کا تھوڑا سا ہو سکتا ہے، بٹ کلچر میں اور رہن سہن میں اتنا زیادہ فرق نہیں ہوتا. اور پاکستان میں تو ہمیں یہ چیز دیکھنے کو بہت زیادہ ملتی ہے. میری چونکہ ایجوکیشن آرمی اسکول سے تھی اور جیسا کہ ہم سب کو ہی پتہ ہے کہ آرمی میں ہر وقت آپ کی ٹرانسفرز ہو رہے ہوتے ہیں، تو پھر اسی لیے نا ہمارا رابطہ رہتا ہے ملک کے مختلف حصوں سے آئے ہوئے لوگوں کے ساتھ. اور اسی وجہ سے شاید نا میں جب اپنی فرینڈس کو ساتھ دیکھتی ہوں تو ان کی نسبت مجھے تھوڑا سا زیادہ اوور ویو ہے کہ اس ریجن سے آئے ہوئے لوگوں کا کیسا مزاج ہوگا یا کیسے یہ لوگ نا انٹریکٹ کرتے ہیں. تو آرمی اسکول میں پڑھنے سے یہ تو ایک بہت بڑا فائدہ ہوا کہ جیسے ہم گھاٹ گھاٹ کا پانی پی لیتے ہیں. تو بس تبھی مجھے ریئلائز ہوا کہ پاکستان میں کتنا بڑا ڈفرینس ہے لوگوں میں، کلچر میں. یہاں پر گرمیوں میں نا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور وہ ہے حبس کا. جو لوگ پنجاب سے تعلق رکھتے ہیں پاکستان میں تو ہماری طرف وہ بے شک ٹیمپریچر بہت زیادہ ہوتا ہے بٹ حبس کا سلسلہ زیادہ نہیں ہوتا ہے. اسلام آباد میں ہوتا ہے بٹ ساتھ ہی وہاں پہ موسم اچھا بھی ہو جاتا ہے. تو خیر یہاں پر بھی آج شکر ہے کہ دن میں تو بہت زیادہ گرمی تھی لیکن ابھی موسم اچانک سے ہی نا بارش بہت زیادہ ہو گئی. اچھا آپ لوگوں میں سے کچھ لوگ انٹرسٹڈ تھے کہ یہاں پر جب گریجویشن کے بعد وہ ٹوپیوں والا ایک ایونٹ ہوتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے، تو میں نے سوچا آپ لوگوں کو ایڈوانس میں بتا دیتی ہوں کہ انشاءاللہ آپ لوگوں کو کمنگ بلاگ اس کے بارے میں ہی دیکھنے کو ملے گا. تو انشاءاللہ اپنی پوری کوشش کروں گی کہ آپ لوگوں سے زیادہ انفارمیشن شیئر کر سکوں. باقی یہ تھا آج کا ولاگ. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے. اپنا اور اپنے ساتھ والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا بھائی. اللہ حافظ، بائے بائے.